Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اور سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز کو یہ ویکسین لگائی جائے گی. اسی پر کچھ سوالات ہیں ہمارے اور وہ سوالات لے کر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں, وائس چانسلر ہیں ہیلتھ اینڈ سائنسز یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, عوام ویکسین کے حوالے سے خاص خوف میں مبتلا ہیں, اور اگر میں کہوں کہ ابہام میں مبتلا ہیں تو یہ صحیح ہوگا, کیونکہ یہ ہماری وہ قوم ہے جو کوئی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے پر رضامند نظر نہیں آتی. تو یہ ویکسین لگانے کے لیے رضامند کیسے کیا جائے گا, کس طرح سے ان کی تربیت کی جائے گی؟ دیکھیں جی, انفارچونیٹلی جو سوشل میڈیا ہے پوری دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں, جہاں ہماری تعلیم کا معیار کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, ابہام کا شکار ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے ویکسین آلریڈی پولیو کی ویکسین کے بارے میں بہت ہی مس پرسیپشنز ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا پولیو کا پروگرام بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کوئی ایز اے پاکستانی کہ پاکستان میں کرونا کی ویکسین یا کووڈ-19 کی جو ویکسینز آ رہی ہیں اب الحمدللہ وہ کوئی بھی ابہام کا شکار ہوں. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو بھی ابہام ہیں کہ کوئی مائکرو چپ انجیکٹ کر دیا جاتا ہے, کوئی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے, بچے پیدائش میں پرابلم آئے گی, یا دودھ پینے میں لوگوں کو ماؤں کی پرابلم آئے گی اس ویکسین سے, یہ بالکل اس کی کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے 18,000 لوگوں کا ٹرائل کیا ہے اور کسی میں بھی کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں پائے گئے. 5% کو بخار ہلکا سا ہوا, ہلکا سا جسم ٹوٹا, اور وہ بھی 1 دن 2 دن رہا اور وہ ختم ہو گیا. کسی ایک بھی والنٹیئر کی جان نہیں گئی, کسی ایک والنٹیئر کو سیریس ایڈورس ایونٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے. اور ان والنٹیئرز کو ہم ڈیلی فالو کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ بہت اچھی اسپرٹ اور بہت اچھی صحت میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی سے جلدی لوگوں کو آگے آنا چاہیے ویکسین لگوانے, چاہے وہ 18 سال سے اوپر کوئی بھی عمر ہے, چاہے ان کی 90 سال عمر ہے, چاہے وہ ہارٹ کی بیماری والے ہیں, چاہے شوگر کی بیماری والے ہیں, بلڈ پریشر کی بیماری والے ہیں, ان کو فوری طور پہ یہ لگوانی چاہیے. کیونکہ ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان میں 2 سے 3 زندگیاں ہر گھنٹے چلی جاتی ہیں, جو بہت بڑا ایک ہمارا لاس ہے, ہیومن لاس ہے. اور ہم اسے روکنے کے لیے جو اینڈ آف دی ٹنل ہمیں ایک لائٹ نظر آتی ہے وہ ویکسین کی صورت میں آتی ہے, اور ہمیں سب کو ایز اے پاکستانی اس کا بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے جیسے ہی یہ مہیا ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کہا کہ جو چینی ویکسین ہے اس کے مقابلے میں جو برطانوی ویکسین زیادہ مؤثر ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر وہ ویکسین ہوگی جس کا ٹرائل پاکستان میں ہوا ہے, اور وہ چائنا کی ویکسین کینسینو کا ہوا ہے, جو کہ اب کینیڈا میں ہیڈ کوارٹر ہے جن کا, اور یہ بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی نے دریافت کی تھی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی سیف ویکسین ہے, افیکٹو ویکسین ہے, اور اس لیے یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کوئی امریکہ کی بنائی ہوئی یا یورپ کی بنائی ہوئی کہ ویکسین اس سے بہتر ہے. جس بھی ویکسین کو آپ دیکھیں گے, کوئی بھی ویکسین ابھی دنیا میں ایسی نہیں بنائی گئی جو 100% مؤثر ہو. 95%, 96% تک مؤثر ہیں. اور پاکستانی پاپولیشن میں جو ویکسین کا ٹرائل ہوا ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ سیف بھی ہے اور افیکٹو بھی ہے, وہ بہتر ہے, اور وہ چائنا کی ویکسین ہے. اس لیے اس کا کوئی فرق نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی جینیٹکس پہ اور آپ کی انوائرمنٹل فیکٹرز پہ کون سی ویکسین مؤثر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ ویکسین لگنا شروع ہوئی, ظاہر بھارت میں بھی اور ناروے میں کئی لوگ اس سے متاثر ہوئے, ڈیتھ ہو گئی کئی لوگوں کی. تو یہ بھی ظاہر ایک مسئلہ ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے کہیں نقصان تو نہیں پہنچائے گی, اور خاص طور پہ جو ایجڈ افراد ہیں یا جن کو ملٹیپل ڈیزیزز ہیں ان کے حوالے سے یہ ویکسین کس طرح کام کرے گی؟ دیکھیں, جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہیں, 90 سال اس سے زیادہ عمر ہے, ان کو ترجیحی بنیاد پہ ویکسین لگنی چاہیے. اس لیے لگنی چاہیے کہ وہ ان کے سب سے زیادہ وہ ولنریبل گروپ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کووڈ ان کو ہوتا ہے تو ان کی شرح اموات بہت زیادہ ہے. عام انسان کی جو اموات ہیں اوسطاً وہ 2 سے 3% اموات ہو رہی ہیں پاکستان میں. یہ اگر 100 بندوں کو ہوا ہے تو ان سے 2 سے 3 لوگ, لیکن جب آپ 90 سال سے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ 11 سے 12% ہو جاتی ہیں. اس لیے ان بزرگوں کو پروٹیکٹ کرنا سب سے وہ ضروری تو ہے. سوال تو یہ بھی اٹھ رہا ہے نا کہ یہ ویکسین جن افراد کو لگے گی وہ کب تک اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں, ڈیوریشن کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں, یہ قبل از وقت ہوگا. جو
سینو فارم کی ویکسین جو آلریڈی پاکستان میں آ چکی ہے، آج آئی ہے، ریسیو ہوئی ہے، اور اب اس کا ڈسٹریبیوشن پلان مرتب ہو گیا ہے، تو وہ اس کی 2 ڈوزز ہیں، ایک ڈوز ابھی لگے گی، ایک ڈوز 1 ماہ بعد۔ جو کینسینو کی ویکسین جس کا ہم نے ٹرائل کیا اس کی سنگل ڈوز ہے پوری لائف کے لیے، لیکن کوئی بھی ویکسین کو اثر کرتے ہوئے پروٹیکٹیو لیول پہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز کو بنانے کے لیے 28 سے 30 دن چاہیے۔ تو اگر آج کسی کو ویکسین لگتی ہے تو اس کو کل پروٹیکشن یہ غلط تاثر ہوگا، اس کو 30 دن کم از کم لگیں گے کہ وہ بنانے میں۔ اب کتنی دیر تک یہ رہتی ہیں نیوٹرلائزنگ، یہ آپ کہہ رہے ہیں قبل، لیکن ڈاکٹر صاحب جو پاکستان میں آپ نے ذکر کیا جو ویکسین بن رہی ہے وہ کب تک مکمل ہوگی، پھر اس کے ٹرائلز کب شروع ہوں گے، اور اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو بھی والنٹیئر بننا چاہتا ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ہیلپ لائن نمبر میں دے دیتا ہوں، وہ اویلیبل ہے، اور وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، کسی بھی سینٹر پہ وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور ہم سے کانٹیکٹ کرے گا تو ہم ان کو عزت بھی دیں گے، ان کو پیار بھی دیں گے، اور ان کو والنٹیئرنگ کا جذبے کو بھی سراہیں گے، وہ ضرور بنیں۔ ہم ابھی 3 اور ویکسینز کا ٹرائل شروع کرنے والے ہیں، اور جو پاکستان میں ہم بنا رہے ہیں ویکسین وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے فلنڈرز یونیورسٹی آسٹریلیا کے ساتھ مل کے، جو کہ انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم جلد از جلد کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اینیمل ایکسپیریمنٹیشن تک جائیں، اور پھر اس کے بعد کمرشلائزیشن۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 بار اضافہ کیا گیا، اضافہ صرف 31 روز میں ہوا ہے۔ 3 بار اضافے کے بعد اب جو قیمت ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ عوام پریشان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اگر وہ قیمت کم بھی ہو جائے تو جو قیمتیں بڑھ چکی ہوتی ہیں دیگر اشیاء کی وہ کم نہیں ہوتی، اور عمران خان کی حکومت میں تو یہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور شاید وزیر اعظم کو ادراک ہوا یا کیا، وزیر اعظم آج عوام کے ٹیلی فون سنیں گے، فون پر رابطہ ان کا ہوگا، عوام وزیر اعظم سے رابطہ کر کے ان کو اپنے مسائل بتائیں گے، اور وزیر اعظم اس کا سدجواب کیسے کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ رابطہ ہر ہفتے ہوا کرے گا یا ہر مہینے ہوا کرے گا، یہ رابطہ کس طریقے سے ہوگا، لیکن ان رابطے کے بعد، تمام تر رابطوں کے بعد بھی کیا مسائل جو کہ بہت زیادہ ہیں وہ حل کر سکتی ہے حکومت، اور ظاہر عوام وہ تو پریشان ہیں ہی، لیکن سیاستدان اس پر کچھ کر نہیں پا رہے، خاص طور پہ اپوزیشن۔ میں چاہوں گی کہ مہمان صاحب آپ کا تعارف کروا دوں، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی اسٹوڈیوز میں نذیر لغائی صاحب موجود ہیں، دیگر مہمان ہمیں آگے جا کے جوائن کر لیں گے، لیکن ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے دکھاتے ہیں کہ عوام کا کیا رد عمل ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی، اس کے بعد LPG کو بھی مہنگا کر دیا گیا، عوام کیا کہتے ہیں پہلے دیکھیے گا۔ ہمیں یا تو جیلوں میں دے دیں یا ہمیں سائیکل لے کے دے دیں حکومت کے، ہم سائیکلوں پہ کہاں پہ جائیں آئیں، اس طرح ہم ملک نہیں چلے گا، لیکن مہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ پیٹرول کی جو قیمتیں ان کو کم کیا جائے تاکہ جو غریب آدمی ہے اس کا جو رہن سہن ہے وہ بہتر ہو سکے۔ بھن میں کہنا لوٹ مار ہون ڈئی ہے، ووٹ دے کے پچھتان ڈے ہیں۔